قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی توقیر کا دل میں پیدا ہو جانا ایمان کی شرط اول ہے. اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن حب رسول، عظمت رسول، توقیر رسول کہتے کس کو ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جو طبعی تقاضے ہوتے ہیں، شریعت اسلامی طبعی تقاضوں کا ہم سے مطالبہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ فطرت میں ہے اور انسان کی فطرت مجبور کرتی ہے، اور اس کے اندر جو کیفیات ہیں وہ استعمال ہوتی رہتی ہیں خود بخود. شریعت ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے وہ ان طبعی امور سے ہٹ کر مستقل امور ہوتے ہیں. اس میں طبیعت کے تقاضوں کی رعایت کر لی جاتی ہے، لیکن طبعی تقاضوں پر اس کی بنا نہیں ہوتی. وہ مستقل احکام ہوتے ہیں جو عقل کو اپیل کرتے ہیں اور عقل انسانی اس کو قبول کرتی ہے. جو اللہ کی اور اس کے حبیب کی محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسے ایمان کا جز بنایا گیا ہے، ایمان کی شرط بنایا گیا ہے، ایمان کا مدار اس پر رکھا گیا ہے، وہ محبت طبعی طور پر ہم سے نہیں مانگی گئی، عقلی طور پر مانگی گئی. اس لیے کہ طبیعت آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ پورے طور پر عدل کا معاملہ فرماتے تھے. ہر چیز میں ان لوگوں کی بھرپور رعایت کرتے تھے. کسی سوکن کو کسی دوسرے سوکن کے مقابلے میں گستاخی، بے ادبی کرنے بھی نہیں دیتے تھے. اس میں بھی تربیت فرماتے تھے، اور خود بھی اپنی باریوں میں ناانصافی نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ آخری دنوں میں جب آپ سے چلنا پھرنا اور زیادہ کام کرنا مشکل ہو گیا، آپ کے دل میں آیا کہ مجھے اب کسی ایک گھر میں رہ جانا چاہیے، اور آپ کا جی یہ چاہتا تھا کہ یہ جتنے دن بچے ہوئے ہیں یہ حضرت عائشہ کے گھر میں رہ جائیں. وہ عمر میں بھی کم تھی، زیادہ توجہ اور عنایت کی مستحق بھی تھی، سب سے زیادہ غم انہی پر پڑنے والا بھی تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری دن ان کے گھر میں گزار لینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اپنے آرڈر سے ایسا نہیں کیا، بلکہ سب بیویوں کو بلا کر ان سے اجازت طلب کی. حالانکہ آپ نبی تھے، جو حکم فرما دیتے ان کی بیویوں کو بھی امتی ہونے کی حیثیت سے اس پر عمل کرنا اور مان لینا ضروری ہوتا. لیکن آپ نے اوروں کو بلا کر کہا بھائی اب طبیعت میری ایسی نہیں رہی کہ گھر گھر آؤں اور سب کے حقوق ادا کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کے گھر میں رہ جاؤں، آپ لوگ اپنا حق مجھے دے دیں. تو سب نے خوشی سے کہا بالکل آپ جہاں رہنا چاہیں وہیں رہیے، ہم وہیں آپ کی خدمت کر لیں گے، آپ کو دیکھ لیں گے، آپ وہیں رہیے. اس قدر عدل و انصاف فرماتے تھے. یہ سب عقل اور شریعت کے مطابق تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل بھی وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی رجحان حضرت عائشہ کی طرف زیادہ رہتا تھا، جس کو آپ نے
اللہ کے حضور پیش کر کے اس سلسلے میں معذرت طلب کی. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبعی تقاضا ہے، اور طبعی تقاضوں کو شریعت میں مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں احکام ملحوظ رکھے گئے ہیں، طبیعت کا لحاظ کر کے احکام دیے گئے شریعت کے اندر. لیکن ہم سے جو محبت مانگی جاتی ہے وہ یہ غیر اختیاری محبت نہیں مانگی جاتی، ہم سے اختیاری محبت مانگی جاتی، کیونکہ غیر اختیاری نہیں ہے. کسی آدمی کو ہو سکتا ہے اپنے بچے ہی اتنے پیارے ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی محبت غالب محسوس کرتا ہو نبی کی محبت کے مقابلے. اگر ایسا ہو اور وہ صرف طبعاً ہو تو اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن عقلاً ہر مومن کے دل میں نبی کی محبت ہر ایک کی محبت سے زیادہ ہو. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. پوری انسانیت کی محبت کے مقابلے میں نبی کی محبت بڑھ جائے تو ظاہر ہے کہ طبعاً بڑھ جائے تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو آدمی کی طاقت میں نہیں ہے. عقلاً بڑھ جائے یہ مطالبہ ہے شریعت کا. آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے کوئی بھی نبی کے مقابلے میں آئے اور وہ نبی کی محبت میں خلل ڈالنے والا ہو تو میں اس کو پیچھے ہٹاؤں گا اور نبی کی محبت کو برقرار رکھوں گا اور اس پر آنچ آنے نہ دوں گا. یہ اس کی عقل فیصلہ کر لے. طبیعت میں کچھ بھی آتا ہو، طبیعت کی کمزوری ہے، طبیعت کی مجبوری ہے، اس کو اللہ درگزر کرے گا. ہم سے مانگا یہ گیا ہے. ہاں، جب آدمی کو نبی کی معرفت ہوتی ہے تو اس کے دل میں طبعاً بھی نبی کی محبت بڑھ جاتی ہے جیسے عقلاً بڑھ جاتی ہے. جب معرفت ہوتی ہے نبی ہیں کون، کسی سے بھی محبت اس کے احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی اندر جو کمالات ہیں ان کمالات کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کو جمال کا جو حصہ ملا ہے اس جمال کی وجہ سے ہوتی ہے. طبعی محبت، عقل کا وارفتہ ہو جانا، عقل کا یعنی طبیعت کا قربان ہو جانا، جا کر کے دل کا قربان ہو جانا، یہ اس کو یا تو کمال کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے یا نوال کی وجہ سے، یعنی سخاوت اور احسانات کی وجہ سے ایک سخی ہمارے دل میں محبوب ہو جاتا ہے، چاہے کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو. بسا اوقات اپنوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. اور کسی میں کمال ہو تو کمال آدمی کے دل کو کھینچ لیتا ہے اور آدمی اپنوں کو چھوڑ کر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اور کبھی دل جمال کا دل دادا ہوتا ہے تو کوئی جمیل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے. تو جمال محبت کا سبب ہے یا کمال محبت کا سبب ہے یا جود و سخا اور نوال محبت کا سبب ہے. اور ہمارے آقا میں تینوں چیزیں علی وجہ الاتم موجود تھی، اعلیٰ درجے کی، جس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ جمال جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور جس کو جمال ملا اس جمال سے بھیک مانگ کے ملا. اور جس کو کمال، تو ایسے کمالات جو نبی میں اللہ نے رکھے پچھلے نبیوں میں بھی نہیں تھے تو دوسرا کیا تصور کر سکتا ہے. اور جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی آنکھوں نے اس دھرتی پر کسی کو ایسا سخی نہیں پایا جتنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخی پایا، اور نہ قیامت تک. تو جب طبعی محبت کے جو تین اہم اسباب ہیں جن پر انسان کا دل کسی پہ بھی جا کے قربان ہوتا ہے، مرتا ہے، وہ نبی میں سب موجود ہے اور اعلیٰ درجے کی موجود ہے، تو ان کو جاننے والا اس کی نظر میں ان کے علاوہ کوئی احب نہیں ہو سکتا. لیکن ایک آدمی کو معرفت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسی محبت جو انسان میں بے ساختگی پیدا ہوتی ہے وہ اسی نہ پیدا کر سکے. تو ہو سکتا ہے نہ کر سکے کوئی آدمی، حالانکہ وہ مومن ہے اور نبی کو چاہتا ہے. تو اسلام کہتا ہے تمہاری عقل تو یہ فیصلہ کر دے کہ سب سے بڑا محبوب یہی ہے. کیونکہ عقل سے کسی بات کو طے کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے.
اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت مطلوب ہے، شرط اول ہے. اگر طبعی ہو جاتی ہے تو یہ تو ہونا ہی چاہیے. اور بڑی خوشی کی بات ہے اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ کسی کو اس کے دل ہی کو محبت نصیب کر دے. جیسے آدمی ماں سے محبت کرتا ہے، جیسے اولاد سے کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے دل میں نبی کی محبت آ جائے. اس لیے میں والدہ و ولدہ والناس اجمعین فرمایا. ماں باپ سے مراد اوپر کے سب بڑے رشتہ دار، اولاد سے مراد تمام چھوٹے جن سے آدمی محبت کرتا ہے. والناس اجمعین میں بیوی اور تمام ساتھی اور ساری انسانیت آ گئی. سب سے بڑھ کر محبت حضور علیہ السلام کی پیدا ہو تو یہ محبت معرفت جتنی ہوگی اتنی خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی. ورنہ کلمے کی بنیاد پر ہمارے رسول ہونے کی وجہ سے، ہمارے عقل کے فیصلے سے ہم ان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مان لیں، یہ تو کمپلسری ہے، ضروری لازم ہے. اور یہ جس قدر آپ کی معرفت حاصل ہوگی اسی قدر، جس قدر آپ کے حسن و جمال کو جانیں گے، جس قدر آپ کے کمالات کو جانیں گے، اور جس قدر آپ کی جود و سخا اور امت پر اپنی مہربانیوں کو جانیں گے، اتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے. اور محض سوچنے سے سمجھنے سے انسان عقلی ایمان تو لے آئے گا اور اس کا بھی کام چل جائے گا، لیکن طبعی ایمان سے جو لذت حاصل ہوتی ہے ایمان کی وہ اس کو نصیب نہیں. طبعی محبت ہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے. اور آدمی عمل کے اعتبار سے کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کی صحیح معرفت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کو درست کر دیتی ہے. کیونکہ محبت جس کی ہوتی ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے ان المحب لمن يحب يطيع. جو عاشق ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، خود بخود بن جاتا ہے. ہم دعویٰ تو کریں کہ یہ ہمارا محبوب ہے اور عمل بتائے نہیں کہ یہ محبوب ہے تو فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ یہ دنیا کا مانا جانا دستور ہے. ان المحب لمن يحب يطيع. محب چاہنے والا جس کو چاہتا ہے اس کے آگے بچھ جاتا ہے اور اس کی ترجیح، اس کی محبت، اس کی چاہت کو اپنی ترجیح بنا لیتا ہے، اپنی چاہتوں کو پیچھے کر دیتا ہے اور محبوب کی چاہت کو آگے کر دیتا ہے. یہ محبت کا فطری لازمہ ہے. اگر ہمیں نبی سے بھی محبت ہے اور یہ بات کہنے میں ہم سچے ہیں تو ہماری زندگی بتائے گی، ہمارا لائف سٹائل بتائے گا کہ ہم عاشق ہیں یا نہیں ہیں. صرف زبان سے پکارا کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہماری زندگی بتائے گی، زندگی کے رنگ ڈھنگ بتائے گا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے عاشق. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بھی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں. زمین جان لے گی، آسمان جان لے گا، ہر انسان جان لے گا، مومن جان لے گا، کافر جان لے گا. اور اللہ پاک تو علیم بذات الصدور ہے. ہے محبت تو زندگی بتائے گی، اور اگر نہیں ہے تو زندگی بتائے گی. کم ہے تو زندگی بتائے گی. انسان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ اس کے محبوب کی محبت کا تعین کرتا ہے. کتنی محبت ہے وہ خود متعین کرتا ہے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم چاہے بولو نہ بولو بھائی، تم اپنی زندگی سے بتا دو کہ تم عاشق رسول. بس اپنی زندگی سے بتا دو، ایک دفعے بھی نہ بولو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور زندگی بھر بولتے رہو اور زندگی نہ بتائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کرنے کا فائدہ ہے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ بھی ان کے حالات میں ایسا آتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہوں گے، ایسا نہیں. ہاں، حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی ہے صحابہ سے.
ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، کیا تیاری کرے ہو قیامت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا تیاری تو یا رسول اللہ کوئی خاص ہے نہیں، اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے نہیں، البتہ میں آپ سے اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنے دل سے چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہو کہ المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ میرے ساتھ محبت ہے تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اب قیامت کی اور یہ فکر کیا ہے تم کو کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا آئے گی؟ صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے دن کے بعد اس دن سے زیادہ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور خوشی کا کوئی دن نہیں تھا جب حضور یہ فرما رہے تھے کہ میرے چاہنے والے جنت میں میرے ہی ساتھ رہیں گے، کیونکہ ہمیں یہ کھٹکا تھا ان کا مقام کدھر اور ہمارا مقام کدھر، جنت میں بھی جائیں گے تو پتہ نہیں نبی کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں۔ یہ ڈرتے رہتے تھے صحابہ۔ جب ایک صحابی کے سوال جواب میں آپ نے یہ فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا، تو صحابہ کہتے ایمان لانے کے دن کے بعد اس دن سے زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی جب نبی نے فرمایا مجھ سے محبت ہو تو میرے ساتھ ہی رہو گے۔ لیکن آپ صحابہ کرام کے اندر جو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو جس نے یہ بات کہی تھی اس کی زندگی کا انداز ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس نے صرف یہ زبانی جمع خرچ ہی کیا تھا یا واقعی اس کی زندگی میں اس کا یہ دعویٰ ثبوت بنا ہوا تھا۔ پوری زندگی ثبوت تھی حضور علیہ السلام کی محبت۔ اس صحابہ کرام سے ہم کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ محبت کا مطالبہ ہے، لیکن محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کس قسم کی محبت کو معیاری محبت قرار دیا گیا ہے، اسے جاننا ہوگا۔ وہ نہیں جانیں گے تو یوں ہی آئیں بائیں شائیں کر کے زندگی ختم ہو جائے گی، نوبت ہی نہیں آئے گی کہ حب رسول کے معیار پر ہمارا ایمان اتر جائے، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے ایمان کو عشق مصطفیٰ اور حب رسول پر اتارنے کے واسطے، یعنی اس پر کامیاب کرانے کے واسطے زندگی کی مہلت میں سیکھ لینا پڑے گا۔ تو کس سے سیکھیں بھائی، کس سے سیکھیں؟ کون ہے جس کے ایمان کو آسمانوں پر اعتبار دیا گیا ہے؟ کون ہے جس کے عشق رسول کی آسمانوں پر سند ملی ہے؟ تو وہ صرف صحابہ کرام ہیں۔ ان کو دیکھنا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، صحابہ سے سیکھنا پڑے گا۔ اور میں گزشتہ جمعے میں عرض کیا ہوں کہ صحابہ کرام کے واقعات اور حالات اور کچھ روایات کو لے کر ہم کھینچ تان کے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ثابت کر لیں تو کر لیں، جانیں ہمارا ضمیر جانے، اللہ جانے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو چیز معتبر ہوگی وہ وہی جو صحابہ کرام جیسی زندگی یہ معتبر ہوگی۔ مانگا اس کو جائے گا، مطالبہ اس کا ہوگا۔ وہاں کسوٹی رکھی جائے گی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے، جس کو محک کہتے ہیں، کسوٹی کہتے ہیں۔ جیسے سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے اور جب کوئی سونا لے کے جاتا ہے تو وہ اس پر ایک لکیر بناتا ہے اور اس کا ریٹ بتا دیتا ہے کہ کتنا اصلی ہے کتنا کھوٹا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت رسول قیامت تک کے آخری مسلمان کے حب رسول کا محک ہے، کسوٹی ہے۔ اللہ اس پہ ہی لگا کے دیکھے گا، اس پہ ہی لگا کے دیکھیں گے سب۔ اگر اس سے میل کھاتا ہے، جتنا میل کھاتا اتنا اصلی، باقی سب کھوٹ۔ ہر مومن کے دل میں محبت ہے، لیکن جتنی ہے اس پہ بتا دے گا اتنی ہے، 10%، 20%، 30%، وہ متعین کر دے گا۔ وہ پتھر صحابہ کے حب رسول کا محک ہے، اسی پہ رکھ کے اللہ دیکھے گا۔ اور یہ بات ہمیں فرضی نہیں کہہ رہے، یہ بات قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا اگر اب بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں ایسا ایمان جیسا اے صحابہ تم لائے ہو تو اللہ ان کو ہدایت یاب کر، نہیں تو ان کی ہدایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ بمثل ما آمنتم بہ، یہ صحابہ سے کہا گیا تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، تمہارے جیسا نہیں تو وہ ہدایت یاب نہیں۔ اب معلوم ہوا کہ کسوٹی ہے صحابہ کا ایمان ہمارے ایمان کے واسطے،
اور صحابہ کا عشق رسول ہمارے عشق رسول کے واسطے، صحابہ کا عقیدہ آخرت ہمارے عقیدہ آخرت کے واسطے، صحابہ کے اعمال ہمارے اعمال کے واسطے، صحابہ کا ظاہر صحابہ کا باطن سب محک ہے، کسوٹی ہے۔ اسی کسوٹی پر ہم سب کسے جائیں گے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ گھس کر دیکھے گا کیسا ایمان ہے، اسی کے مقابلے میں ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو براہ راست نبی نے بنایا ہے، جس کو نبی نے بنا دیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور ہم لوگ تو بعد والوں سے بنے ہیں، ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیکھا جائے گا تو صحابہ کرام پر دیکھا جائے گا کہ یہ صحابہ کے مطابق ہے نہیں ہے۔ اب جب جو کچھ ہم عشق رسول کے نام پہ کرتے ہیں، قیامت میں اللہ صحابہ کے عشق رسول پر رکھ کے دیکھے گا، میل کھا گیا تو قبول ہو جائے گا، میل نہیں کھا گیا تو منہ پہ مار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، چاہے آپ کتنی خوشی سے کیے۔ ہماری عقل بھی معیار نہیں اور ہماری خواہش بھی معیار نہیں، صحابہ کرام کی سمجھ معیار بنائی گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی سمجھ بھی معیار نہ ہوتی، مگر نبی موجود تھے، غلط کو غلط کرتے تھے اور صحیح کو صحیح کہتے تھے اور فوراً درست کر دیتے تھے۔ چونکہ درست کرنے والے کے سامنے ان کا کام مکمل ہوا ہے دین کا، اس واسطے ان لوگوں کی سمجھ کا بھی اعتبار ہے، رائے کا بھی اعتبار ہے، قول کا بھی اعتبار ہے، عمل کا بھی اعتبار ہے، ان کے ہر چیز کا اعتبار۔ اگر وہ غلط ہوتے تو نبی صحیح کر دیتے ان کو، اس لیے ان کا اعتبار کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد تابعین کا بھی اعتبار نہیں، تبع تابعین کا بھی اعتبار نہیں، کسی کا بھی نہیں، صرف صحابہ حجت ہے اور صحابہ کا اعتبار ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے سیکھنے میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں کامیاب کرے گا، اور نہیں تو پھر ہماری اپنے خیالات ہی رہ جائیں گے یہ، اور اللہ کے ہاں جب ایک کسوٹی ہے تو ہمیں کسوٹی کوالٹی بنانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر حب رسول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ جیسی محبت کو قبول کرنا چاہ رہا تو کوالٹی دی گئی ہے، آپ کو کوالٹی مینٹین کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ قبول ہوگا، نہیں تو قبول نہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے کسی کمپنی کو آرڈر دیا اور اس نے آپ کے سامنے لا کے سیمپل رکھا اور آپ نے اس میں سے ایک کو پسند کر کے کہا مجھے اس طرح کا اتنا مال چاہیے، اور اگر وہ لے کے آئے گا مال تو آپ اس کے موافق ہے یا نہیں دیکھیں گے، موافق ہے تو یہ مال لیں گے، نہیں ہے تو سب ریجیکٹ کریں گے، اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کریں گے۔ وہ چاہے کتنا ہی سر پیٹے کہ میرا اتنا پیسہ خرچہ ہو گیا، تو آپ کہیں گے میں تو ایک معیار دے چکا تھا، اس معیار پہ نہیں ہے، میں نہیں لوں گا، میرا کوئی قصور نہیں، تو ڈوب گیا ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہے، تو مر گیا تو مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کے پاس بندہ کہے اللہ پوری زندگی لٹا کے آیا ہوں، نہیں میں نے تو آپ کو سیمپل دیا تھا، آپ سیمپل کے مطابق مال نہیں لائے، یہ زندگی ریجیکٹ ہے، ہمیں قبول نہیں، اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے، چاہے تڑپو چاہے رو چاہے خون بہاؤ، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ فرمائے گا میرا نمونہ ہے، اسی نمونے پہ آنا پڑے گا، اور اس نمونے پہ نہیں آؤ گے تو تمہارے اپنے کتنے ہی عقلمند کے فیصلے ہوں گے، ساری دنیا کے عقلمند مل کر حب رسول کا ایک طریقہ مقرر کریں، اور ایک صحابہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کے ہاں صحابہ والا قبول ہے اور ساری دنیا کے عقلمندوں کا جہنم میں ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے اپنا نمونہ دیا ہے اور اپنے نمونے پر عمل چاہتا ہے، اور اس کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس عمل کو، تم چاہے زندگی برباد کر لو اس کے پیچھے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں۔ اس لیے تمام امت کے علماء، محدثین، فقہا، صلحاء، اولیاء، ان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ وہ سنت سے نہ ہٹے، وہ سنت سے نہ ہٹے، سنت نبی اور سنت صحابہ، اس سے ہم ہٹنے نہ پائیں۔ پوری زندگی کا ان کا اسٹائل یہ تھا، اسی کو لائف اسٹائل کہتے ہیں مسلمانوں کا، یہ کوئی بھی کام سنت سے نہ ہٹنے پائے، سنت سے نہ ہٹنے پائے۔ کسی ولی کو دیکھ لو، کسی عالم کو دیکھو، اور کسی بھی فقیہ کو، مجتہد محدث کو، سب کا یہ حال۔ آپ امام بخاری کے حالات پڑھ لیجئے، امام مسلم کے پڑھیے، امام ترمذی کے پڑھیے، کتنے بڑے بڑے محدثین ہوئے ہیں، کیسے بڑے بڑے اللہ والے ہوئے ہیں۔ ان محدثین کی پوری زندگی سنت کی تلاش اور سنت پر عمل کے لیے گزر گئی، پوری زندگی۔
آپ فقہا کو دیکھ لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام اوزاعی، امام مزنی، اور بہت سارے علماء ہوئے ہیں، فقہا ہوئے ہیں۔ ان فقہا کی زندگیوں کو دیکھ لو آپ، ان کی پوری زندگی سنت کو تلاش کرنے اور سنت پر جمنے، چھوٹی سی چھوٹی بات یہ سنت کے مطابق ہو، اس کی تحقیق اور اس تحقیق پر اس کو عمل، اس میں گزر گئی زندگی آئی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو رہا تھا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری گھڑیوں میں بھی مکاتب کے ایک مسئلے کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ مکاتب اس کو کہتے ہیں جس غلام کو کسی نے یہ کہہ دیا ہو یا لکھ کر دے دیا ہو کہ اتنا پیسہ دے دو، اس کے بعد تم آزاد۔ وہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس شرعی مسئلے کے بعض پہلوؤں پر اپنی جو کوششیں تھیں اس کے بارے میں غور کر رہے تھے اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں ان کو دیکھا تو کہا آپ کی گھڑیاں آخری کیسے گزری؟ کہا بھائی وہ سکرات کیسے گزر گئی یہ تو مجھے یاد نہیں، میں ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا اور اسی میں مجھے اللہ کے پاس پہنچا دیا، اور اسی میں آخری سانس تک بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرتے کرتے مرو اور مرتے مرتے کرو، تو بولنا بہت آسان ہے، زندگی اسلاف کی دیکھو یہ مرتے مرتے کر رہے ہیں، ایک مسئلے کا حل نکالنے میں دنیا سے چلے گئے، اور زندگی میں 2.5 لاکھ مسئلے بیان، 2.5 لاکھ مسئلے قرآن حدیث سے جس شخص نے نکالے، اور اس کا آخری وقت بھی ایک مسئلے کی تحقیق میں نکل گیا۔ اور امام محمد ہے یہ، امام محمد کی سیر کبیر کو ایک انگریز نے پڑھا۔ انگریزوں کو ایک دور تھا جب دین کا، مسلمانوں کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور یہ ان کے ترقی کا ابتدائی زمانہ تھا، ابتدائی زمانہ۔ ان لوگوں نے عربی زبانیں سیکھی، یورپ میں عربی کے انسٹیٹیوٹ قائم کیے گئے، عربوں کو بلا کر رکھا گیا، اور ان لوگوں نے عربی زبان سیکھی، بڑے بڑے ماہر ہوئے ہیں عربی زبان کے، اور عربی زبان اور اسلامی علوم پر کئی انگریزوں کی ایسی عظیم کتابیں ہیں کہ مسلمان آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تاریخ میں ہیں، لغت میں ہیں، عربی زبان کی نزاکت اور ادب پر ہیں کتابیں انگریزوں کی۔ انہوں نے عربی سیکھ کر پھر اس پر کام کیا ہے، اور قرآن حدیث پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ پورے قرآن مجید کا جو انڈیکس تیار کیا ہے وہ ایک انگریز ہے جس نے تیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا، عربی زبان انہوں نے سیکھی، ان کا ایک ذوق تھا، شوق تھا، وہ مسلمان تو ہوئے نہیں لیکن انہوں نے ان چیزوں سے علم حاصل کر کے فائدے اٹھائے۔ تو ایک انگریز نے اسلامک لا، اس کو فقہ کہتے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھ رہا تھا، اسلامی قوانین کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا، تو عربی سیکھ کر اس نے کتابیں پڑھی۔ امام محمد کی ایک کتاب ہے السیر الکبیر، اس کتاب کا اس نے مطالعہ کیا، لاکھوں جزیات اسلامی قوانین کے اس کے اندر بیان تھے۔ اس کو پڑھتے 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 حیران ہو گیا، اور ایک دن جب مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ھذا شأن محمدکم الصغیر فکیف شأن محمدکم الکبیر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کا علم ہے، تمہارے بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا؟ اصل محمد کو اللہ نے کیا علم دیا ہوگا، یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے علماء کا علم ہے۔ حیران ہو گیا، ایسی حیرانی کیسے جس نے زندگی جب سے شعور آیا ہے، جس وقت وہ امام ابو حنیفہ کی محفل میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اس وقت میں ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی، تو امام ابو حنیفہ ان کو پیچھے بٹھاتے تھے، کیونکہ ایسے بچے جن کے چہرے ابھی داڑھی مونچھ سے خالی ہوں، ان کو اپنے سامنے بٹھانا اہل اللہ ہمیشہ احتیاط کرتے رہے، اس لیے کہ عورت کے چہرے پر ایک شیطان ناچتا ہے تو امرد کے چہرے پر 10 شیطان ناچتے۔ امام ابو حنیفہ متقی، ہر متقی احتیاط کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تم پیچھے بیٹھا کرو، پیچھے سے سنا کرو، سامنے نہیں بیٹھا کرو شاگردوں کے ساتھ، پیچھے بٹھایا،
اور وہ بالغ ہوئے اچھے خاصے عالم بننے کے بعد، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسئلہ سنا کہ ایک رکعت کے بقدر بھی وقت مل جائے تو وہ نماز فرض ہو جاتی ہے، تو مجلس میں سے اٹھ کے گئے اور پھر واپس آئے. پوچھا، استاد نے تو کہا کہ یہ مسئلہ سامنے آیا کہ بالغ ہونے کے بعد جو نماز کا وقت چل رہا ہے اس وقت میں وضو کر کے ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو وہ نماز فرض ہے. تو میں وہ نماز پڑھا ہوا نہیں تھا، اس کے بعد والی سے پڑھا ہوا تھا، اس لیے وہ نماز جا کے پڑھ کے آیا ہوں اسی وقت اٹھ کے جا کے سبق میں سے، تاکہ ذمے میں ایک نماز بھی باقی نہ رہے. آ کے پھر بیٹھے اور پھر سبق میں شریک ہوئے. پھر جب ذرا عمر بڑی ہوئی، داڑھی واڑی نکلی، تو سامنے بیٹھنے لگے، اور پھر اتنے بڑے امام ہوئے، اتنے بڑے عالم دین ہوئے کہ ان عالم دین کی زندگی پوری اس میں گزری. اب مر رہے تھے تو بھی فقہ کے ایک مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے، اسی حال میں روح نکل گئی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے امام ظفر آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ جو رمی جمار ہے حج میں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، تو وہ سواری پر سوار ہو کے افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ راکبن افضل ہے یا ماشین افضل ہے؟ انہوں نے کہا راکبن تو کہا صحیح نہیں، انہوں نے کہا ماشین تو کہا صحیح نہیں. کہا آپ بتائیے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جہاں دعا ہے وہاں پر جو ہے ماشین راکبن افضل ہے، اور جہاں دعا نہیں ہے وہاں پر راکبن افضل ہے، اور جہاں دعا ہے ماشین افضل ہے. اپنا فیصلہ سنایا. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں باہر بھی نہیں آیا تھا، دروازے ہی پر عورتوں کے رونے کی آواز آئی، پھر رک کے معلوم کیا تو روح پرواز ہو چکی. یہ آخری وقت ہے جب بھی امت کے مسائل کا استحضار ہے اور اس کے سلسلے میں فکر ہے کہ بھئی یہ مسئلہ صحیح طریقے پر امت کے سامنے آ جائے اور صحیح بات ان کے سامنے آ جائے. اس طرح لوگ کرتے کرتے مر گئے. یہ عشق مصطفیٰ ہے، آپ اس کو رسول کی محبت میں شمار ہی نہیں کرتے. آپ اس خدمت کو نبی کی رسول کی محبت میں شمار ہی نہیں کرتے. آپ جو ہے روافظ کی طرح یاد حسین میں واویلا مچانے کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ محبت ہے. ان کو کس نے کہا ہے کہ یہ روتے رہو قیامت تک؟ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہی یاد حسین ہے اور یہی عشق علی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھ، ہم بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم روئیں گے نہیں، ہم ہنس رہے ہیں، ہم مسکرا رہے ہیں، ہم جو جی میں آیا وہ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، ریسنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو انسانوں کو حیران پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں جیسے رافضیوں نے اس کو سمجھا، ہم نے اس کو سمجھا. یہ ہمارا سمجھنا، ان کا سمجھنا معتبر نہیں. صحابہ کا سمجھنا معتبر ہے، علماء کا سمجھنا معتبر ہے، فقہا کا سمجھنا معتبر ہے، محدثین کا سمجھنا معتبر ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو ایک حدیث کی سند کی فکر ہوئی اور وہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی. تو ان کے گھر میں جتنا لکھا ہوا سرمایہ تھا، جس چیز پر اس زمانے میں لکھے کرتے تھے، کاغذات موٹے موٹے ہوتے تھے، گھر میں کمرہ بھر کے رکھنا پڑتا تھا. اب وہ اس میں سے نکال کر کے حدیث تلاش کر رہے تھے، اور کسی نے ٹوکرے میں کھجوریں لا کے رکھ دی کیونکہ کھانا نہیں کھائی تھے. تو وہ کھاتے رہے ڈھونڈتے رہے، سارے کھا گئے. پھر پیٹ میں ایسی شدید تکلیف ہوئی کہ اس کی وجہ سے وصال ہو گیا. ایک حدیث کی تلاش میں وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. یہ عشاق رسول جن کی زندگی پوری اسی میں گزر رہی، اسی میں پوری زندگی گزر رہی ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ اپنے دوست کو لے کر کے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے معلوم ہوا فلاں جگہ محدث ہیں، تو سفر کر کے جا رہے. غربت کا یہ عالم تھا کہ سامان سفر ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا، پہنچ نہیں پائے، اور راستہ چل رہے، ریگستان میں چل رہے. تو کہتے ہیں ہم کو بھوک نے چکرا دیا اور ہم گر رہے تھے اور اٹھ رہے تھے اور چل رہے تھے، یہاں تک کہ ہم کو سمندر کے کنارے کوئی پیلی پیلی سی چیز پڑی ہوئی ملی. ہم نے اسے اٹھا کے منہ میں رکھ کے نکل گیا. اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو اس کو کھا گئے بھوک مٹانے کے واسطے. اس لیے کہ یہ معلوم تھا کہ جب آدمی اتنا مستر ہو جائے تو حرام حلال ہو جاتا ہے. ہم نے اسے اٹھا کر کے کھا لیا ہے. وہ حلال تھا، حرام تھا، کھانے کی چیز تھی یا زہر تھا، کچھ ہمیں نہیں پتا.
مگر جا رہے ہیں حدیث رسول سننے کے واسطے، حدیث رسول کے واسطے جا رہے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ حب رسول ہے، ایک ایک حدیث کے واسطے۔ ایک آدمی گئے ایک حدیث سیکھنے کے واسطے، جب اس گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ جن سے یہ بات سننی تھی وہ صاحب جو ہیں توبرا بتا کر اونٹ کو بلا رہے ہیں، یعنی ٹوکرا خالی ٹوکرا بتا کے اونٹ کو بلا رہے ہیں۔ تو ظاہر اونٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ چارہ دیں گے، اس لیے آ جاتا ہے۔ وہ بدوؤں کا طریقہ ہے اونٹ کو بلانے کے لیے، اس کو ٹوکرا بتاتے وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ بلا رہے ہیں، ان لوگوں نے قریب میں جا کر کے دیکھا کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں، تو وہ خالی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گاؤں والوں کے طریقے کے مطابق بلا رہے تھے۔ وہ وہاں سے واپس ہو گئے، پورا سفر کر کے تھک گئے تھے، الٹے پاؤں سفر واپس کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو آدمی اونٹ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہمارے نبی کی حدیث کیسے صحیح بیان کر سکتا ہے؟ ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے، ہم حدیث نہیں لیں گے۔ پورے سفر کی مشقت کے بعد سن تو لیتے، کم سے کم سنا بھی نہیں، واپس چلے گئے۔ جس نے جانور کو دھوکہ دیا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، ہم حدیث نہیں سنیں گے ان سے، واپس چلے۔ یہ عشق رسول آج صاحب کرنے کا نہ کرانے کا، بس 360 دنوں میں سے ایک دن اچھل کود لو اور نعرے رسالت یا رسول اللہ کہتے رہو، اور کھاؤ پیو خوشیاں مناؤ، نہاؤ دھو اچھے کپڑے پہن لو، اور باقی 359 دنوں میں نبی کون، اس سے کوئی مطلب نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ حب رسول ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی چالیں ہیں، یہ عشاق رسول کا لائف سٹائل ہے؟ یہ نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا، عاشقانہ انداز تھا، وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے تھے، اور کیا ہوتا تھا، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وہی معیار ہے اور اسی معیار پہ اللہ قبول کریں گے۔ اور اگر کوئی اور معیار ہے تو ہم ساری دنیا کے علماء سے جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ عالم دین ہیں، قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، ہم صرف ایک سوال کرتے ہیں، کیا صحابہ کے علاوہ بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آگے بڑھ سکتا ہے اور کوئی اور بھی اسوہ ہو سکتا ہے؟ ساری امت کے لیے سوائے صحابہ کے کوئی اسوہ نہیں ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ پوچھئے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ امام شافعی کے پاس کوئی اور اسوہ ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اسوہ ہے، امام احمد کے پاس کوئی اور اسوہ ہے، امام مالک کے پاس کوئی اور اسوہ ہے، اور امام ابن تیمیہ کے پاس کوئی اور اسوہ ہے، یا یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کوئی اور اسوہ ہے، یا یہ کہ سلطان نظام الدین اولیاء کے پاس، خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس، سارے صوفیاء، سارے علماء، سارے محدثین، سارے فقہا سے پوچھو، اس ایک اسوہ کے علاوہ کوئی اسوہ عشق رسول کا معتبر نہیں ہے۔ ہوں گے نمونے ہزار لیکن معتبر نہیں ہے، معتبر ایک ہے۔ جب یہ ایک ہے تو آپ ادھر کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں نہیں جاننا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اب آپ واٹس ایپ پہ ڈھیر لگا دو، سب 101 دلیلیں، 1000 دلیلیں، 5000 دلیلیں، 50 لاکھ دلیلیں بنا لو۔ جو بے علم جاہل ہوگا وہ متاثر ہو جائے گا، جو حضور کی قرآن اور حدیث کو جانتا ہے وہ متاثر نہیں ہوگا اس سے۔ وہ کہے گا یہ بچوں کے کھیل ہیں، یہ بچوں کی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں نہیں ہیں۔ علم کی باتیں کیا ہیں؟ علم کی باتیں صحابہ سے پوچھو، قرآن حدیث سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، فقہا سے پوچھو، وہی ہیں ہمارے نبی کے دین کے امین، ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ یہ بات ہے، یہ بات اگر کسی کو اچھی لگتی ہے تو اس کا ایمان سلامت ہونے کی علامت ہے، اور اگر یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کے ایمان کے غارت ہونے کی علامت ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ اگر ایمان سلامت ہوتا تو یہ صداقت، یہ سچی بات جس کو پوری امت کے علماء مانتے ہیں، وہ ماننے میں کیوں ڈگمگا رہا ہے، کیوں آگے پیچھے ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ہم ایمان کی نفی نہیں کرتے، ایمان والوں کی، سب ایمان والوں کو ایمان والا مانتے ہیں۔ ہاں آپ عاشق رسول بھی ہیں لیکن جس معیار پر آنا چاہیے اس معیار پہ نہیں آ رہے ہیں۔
ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کیسے کہیں؟ ایمان اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے کہیں؟ سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، سب عاشق رسول ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عشق مصطفیٰ صحابہ کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ دلی جذبات ہیں، ان دلی جذبات کو مسلمان بنائیں، ان دلی جذبات کو صحابہ کی سنت کے سانچے میں ڈھالیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، اس کے لیے ہم کو فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ ورنہ بھائی، اگر کوئی آدمی مسلمانوں کو نفرت سے دیکھتا ہے اور مسلمانوں کی تحقیر کرتا ہے اور مسلمانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے بھی انہیں برا سمجھتا ہے، تو وہ خود اللہ کا مجرم ہے۔ ہمیں سب مسلمانوں کی عزت کرنی چاہیے، سب مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، جہالت میں ان کے جذبات کو صراط مستقیم سے ہٹایا ہے، باقی وہ بھی مومن ہے اور عاشق مصطفیٰ ہے۔ علم کی کمی نے بے راہ روی پر ان کو ڈالا ہے، ورنہ صحیح راستہ یہ ہے جو صحابہ چل کے گئے، یہ صحیح راستہ ہے۔ اس راستے پر الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اور ان سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ سب بھی اسی راستے پہ چلیں۔ باقی نفرت کسی مسلمان سے مسلمان کو حلال نہیں، کسی مسلمان کو بدنام کرنا، بے عزت کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ کعبۃ اللہ کا جتنا احترام ہے اس سے بڑھ کر ایک مومن کا احترام ہے، چاہے وہ مومن اپنے اعمال کے اعتبار سے غلط راستے ہی پر کیوں نہ ہو۔ اس مومن کا ایمان قابل احترام ہے، اس مومن کے دل کے اندر جو نبی کی محبت ہے وہ قابل احترام، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو زبان پہ آئے مسلمانوں کے بارے میں ہم بولیں۔ یہ جو واٹس ایپ کے اوپر موافق مخالف چلتے رہتے ہیں، سب غلو مبالغہ میں مبتلا ہو کر کے افراط و تفریط کی باتیں کرتے۔ اتنی دعوت دو کہ بے شک آپ مومن ہیں، بے شک آپ عاشق رسول ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، پر میرے پیارے، اللہ کے نبی کا عشق اور اللہ کے نبی پر ایمان یہ صحابہ کا معتبر ہے، تم صحابہ والے طریقے پہ آ جاؤ، اتنی دعوت دو۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں اور کسی کے محبت کو، کسی کے ایمان کو برا بھلا کہنا ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کی تنقیص و توہین کرنا ہے، یہ جو کچھ واٹس ایپ پر ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، یہ بھی ایمان والوں کا کام نہیں اور یہ بھی عاشقان مصطفیٰ کا کام نہیں، یہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنی جہالتوں پر مصر ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ باقی سب مسلمان ہیں، ہر مومن کی یہ تمنا، ہماری بھی آرزو یہی ہے، اللہ ہمیں بھی اور سارے ایمان والوں کو اور سارے نبی کے نام لینے والوں کو مرنے سے پہلے اس مقام پر لائے کہ قیامت میں جب نبی سے ملاقات ہو تو وہ راضی ہو جائیں اور جب اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ خوش ہو جائے۔ سب کو لائے اللہ پاک اس راستے پر، یہ ہماری دعا اور یہی تمنا ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا مذاق اڑا کر، مسلمانوں کی جذبات اور عزتوں سے کھیل کر کوئی اللہ رسول کا پیارا نہیں بن سکتا۔ سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کا احترام کیجیے، ایمان کا احترام کیجیے، ان کے عشق مصطفیٰ کا احترام کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں اور ہم اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں برسہ برس سے کہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں ہمارا ہر عمل صحابہ کی عمل کی کسوٹی پر صحیح اتر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی ہم کو دی ہے، اس کوالٹی پر ہی اللہ ہمیں قبول کرے گا، اور اس کے خلاف ہوگا تو اللہ ہمارا مال قبول نہیں کرے گا۔ ایمان کا مال، اعمال کا مال، عشق رسول کا مال اللہ قبول نہیں کرے گا اگر کوالٹی مینٹین نہیں کریں گے تو قبول نہیں کرے گا۔ وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کی اطاعت، صحابہ کی فرمانبرداری، صحابہ کا عشق رسول، صحابہ کا نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا۔ وہ دیکھو، وہ دیکھیں گے تو ہمیں اپنے آپ پر اتنی شرمندگی ہوگی کہ ہم ان سے خطرے کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ نسبت بھی نہیں پیدا کر سکے اب تک، اور زندگیاں گزر رہی ہیں۔ صحابہ سے نسبت پیدا کریں، کیسے عاشق تھے، کیسے فرما بردار تھے، کس طرح اللہ کی مانتے تھے، اپنے نبی کے لیے قربان ہوتے تھے، ظاہر سے، باطن سے، دل سے، عمل سے، مال سے، ہر اعتبار سے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتے تھے، اور ان کے دلوں میں بے شک محبت تھی۔
میں گزشتہ بھی سنا چکا ہوں آپ کو، اور ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری دن، پیر کے دن، صبح فجر کی نماز کے وقت میں، اسی دن چاشت کے وقت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. وہ آخری دن تھا اس دنیا میں زندگی کا. اس کی فجر میں، کیونکہ آپ 4 دن سے مسجد میں نہیں تشریف لا رہے تھے، تو اس کی فجر میں اپنے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھ کر پردہ ہٹا کر مسجد کے اندر دیکھا. مسجد میں فجر کی نماز ہو رہی تھی، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے اور تمام صحابہ نماز میں موجود تھے. مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی، بازو لگا ہوا حضور کا گھر تھا، حجرہ عائشہ. اس میں سے حضور علیہ السلام نے بہت نقاہت کمزوری کے باوجود اپنے بعد مسلمانوں کی نماز کا کیا حال ہے، حضور علیہ السلام کا جی دیکھنے کو چاہا اور اپنی امت کو دیکھنے کو چاہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہاتھ رکھے چوکھٹ پر اور پردہ ہٹایا، اور جب پردہ ہٹایا تو مسجد روشن ہو گئی. چہرے انور کی روشنی سے مسجد روشن ہو گئی. غلس میں نماز ہوتی تھی مسجد نبوی میں، یعنی بہت اندھیرے میں نماز ہوتی تھی فجر کی، اور اس اندھیرے میں صحابہ کہتے ہیں مسجد روشن ہو گئی. اور ہم سمجھتے تھے یہ روشنی کاہے کی ہے، کیسی ہے. اس لیے کننکھیوں سے تو ہم نے نبی کو دیکھ ہی لیا کہ ان کا چہرے انور انہوں نے آج ہمیں دکھا دیا کہ وہ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. ایک دفعہ دیکھ لو امتیوں مجھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا چہرہ دکھایا، مسجد روشن ہو گئی. صحابہ سامنے سے نظر نہیں ہٹاتے تھے کیونکہ نماز کی تکمیل ہو چکی تھی، اور تکمیل کے بعد خشوع و خضوع کا اعلیٰ معیار پیدا ہو گیا تھا. کوئی ہٹتا ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا. لیکن کہتے ہیں ہم نے کنکھیوں سے بس پلٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے دیکھ لیا. امام بخاری نے یہ روایت ادھر ادھر التفات کرنا درست ہے یا نہیں ہے اس باب میں بیان کی. تو ادھر دیکھ لیا ذرا سا حضور علیہ السلام کو. لیکن وہ آگے کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آگے راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دن تو ہمیں بڑی آزمائش میں ڈال دیا، حضور کو دیکھنے کی تمنا میں ہم نمازیں ہی توڑنے کے قریب ہو گئے. لیکن حضور نے فرمایا اپنے حال پہ قائم رہو، تو نمازیں قائم رکھی. یہ 2 چیزوں کو یہاں دیکھ لیجئے. محبت کے جذبات میں ہیجان ہوتا ہے، تموج ہوتا ہے، موجیں مارتی ہے محبت اور آدمی بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن آگے حکم آتا ہے تو حکم کے سامنے اس بے قراری کو قرار ہو جاتا ہے. یہ ہے معیار صحابہ کرام کی محبت کا. واقعی ہم عاشق رسول ہیں، اور حضور علیہ السلام کی دیدار کو، زیارت کو، ان کی یاد کرنے کو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، اپنے دل کا حال بتا رہے ہیں. اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. ہم تو نمازیں توڑ کر اپنے نبی کی زیارت کے لیے پہنچنا چاہتے تھے، لیکن حکم ملا نماز قائم رکھو تو ہم نے فوراً اس اشارے کو قبول کیا. آج ہم نبی کے اشارے پر تو کیا اپنی جذبات کو قربان کر سکتے، نبی کے صریح احکام پر بھی اپنے جذبات قربان نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوں گی؟ دیکھنے کو بہت متضاد چیزیں. حکم ماننا اور جذبات پہ قابو پانا، دونوں چیزیں. یہ ہے صحابہ کرام کا حال. جذبات تو ان کے یہ ہیں کہ وہ نماز بھی توڑ دینے کو تیار ہیں حب رسول میں، زیارت نبی کے خاطر. لیکن ان کی وفا اور اطاعت کا یہ حال ہے، ایک اشارہ ملا تو سب جذبات کو اندر دبا لیا اور اس کے بعد نماز پوری کر دی. ہم آپ ہوتے تو ہم گنبد خضرا دیکھ کے بھی جذبات پہ قابو نہیں پا رہے. صحابہ نبی کے چہرے انور کے ظاہر ہونے کے بعد بھی جذبات پہ قابو پا کر وفا اور اطاعت کا حق ادا کر. یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. اس فرق کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو میرے دوستو بڑے گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کے قلوب میں موجود ایمان کو باقی رکھے اور اسے ترقی نصیب فرمائے. ہمارے دلوں میں موجود عشق رسول کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور اس میں بے انتہا اضافہ فرمائے اور اس کی کوالٹی کو اللہ کی پسند کے مطابق بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.